خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله مولانا العظيم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 10ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی کہ وہ چند نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی بستی، اپنی آبادی، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف نکل پڑے تھے۔ نوجوانی کے اوپر بات چل رہی تھی کہ نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا موسم دیا ہوا ہے کہ انسان اس کے اندر اگر اپنے آپ کو نہ سدھارے گا، اپنی ذات پر محنت نہیں کرے گا تو اتنا بگڑ جائے گا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر زندگی ہو جائے گی، اور اگر وہ سدھرنا چاہے، اپنے زندگی پر محنت کرے گا، وہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ فرشتوں کو بھی پیچھے ڈال دے گا۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ولی بن کر پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہم سمجھائیں گے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کی تربیت کا دور ماں کی پیٹ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں بچہ بعد میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے وہیں سے ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے ہوش سنبھالنے کے بعد، اور ماں باپ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کل قیامت کے میدان میں سوال کرے گا، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، آپ ذمہ دار ہیں،
اس ذمہ داری کے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ صحابہ کرام کی تربیت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی فرمائی، تو جنگل سے اٹھ کر آئے ہوئے لوگ تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے کو لڑکی کی شکل میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک باپ اس کو زندہ قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیوانیت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ قوم کے رہبر بنیں گے، رہنما بنیں گے اور قیامت تک کے لیے نشانی بنیں گے، اور اللہ پاک رضامندی کا تاج ان کے سر پر دنیا ہی میں پہنا دے گا اور ایک مقدس ترین جماعت بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور ہم سب کی ذمہ داری، خاص طور پر آج کے دور میں اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی، قادیانیت، سب کچھ ایک مذہب کے پیچھے پڑے ہیں، مذہب اسلام۔ انہیں پتا ہے، وہ لوگ قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، وہ بزدل کہاں ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہاں دبا سکتے ہیں، وہ اللہ کی نظر سے کون سے کام کرنے سے گر جاتا ہے۔ پورا قرآن کا ریسرچ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈالتے ہیں۔ اور یہودیت کی چال آج سے نہیں ہے، اسی وقت سے ان کی چال شروع ہے، مسلمانوں کے پیچھے اور اسلام کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، صحابہ کرام کا لشکر جا رہا تھا جنگ کے لیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے امیر تھے، اور جنگ بڑی تھی، صحابہ کرام کا بڑا لشکر تھا۔ لیکن پتہ چلا کہ جب راستے میں گزر رہے تھے تو پتہ چلا کہ راستہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور یہودیوں نے آگے چال بنا رکھی ہے، اور ایسی چال رچی ہے کہ ان کے نوجوان لڑکیوں کو لا کر راستے میں کھڑا کر دیا، خوبصورت اور حسین اور جمیل لڑکیاں سب کو جمع کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جماعت اگر یہاں سے آگے نکل جائے گی تو ہم لوگ ہار جائیں گے، تو ان کا ایمان اسی جگہ کمزور کرنا ہے تاکہ جنگ کے میدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے یہ سازش رچی اور خوبصورت خوبصورت حسین اور جمیل لڑکیوں کو لا کر راستے میں کھڑا کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ ان کی نظر ان لڑکیوں پر پڑے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ چیزیں قرآن سے ریسرچ کی ہے نا، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ یہ مرد کو پردہ بتایا اور عورت کو بتایا کہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک تیرا پردہ ہے۔ مرد کا پردہ اس کی آنکھوں کی حفاظت۔ صحابہ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں، راستہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں کہ راستہ پلٹ کر جائیں گے، اور سامنے ایسا امتحان ہے ہمارا۔ تو انہوں نے تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ امیر المومنین ایسے ایسے امتحان میں ہم لوگ تو پھنس چکے، اگر ہم وہاں سے واپس آتے ہیں تو بات پھیل جائے گی، اسلام بدنام ہو جائے گا کہ دوسرے کو جنگ کیے بغیر ہار گئے اور نکل گئے، اور آگے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ سازش ہے، ہمارا ایمان بچانا مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چمڑی لی اور اس کے اوپر لکھا اور کہا جو اس کو اسامہ کو دے دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ وہ تیز رفتار گھوڑا لے کر دوڑے اور حضرت عمر کا پیغام انہیں دے دیا کہ حضرت عمر نے لکھ کر دیا، مجھے پتہ نہیں کیا دیا ہے۔ انہوں نے پڑھا تو بڑے خوش ہو گئے اور اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر کہا بھائی ہمارا علاج آ گیا ہے، ہمارے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کے ذریعے سے کرا دیا ہے۔ کہا سن لو کان کھول کر، سب صحابہ کرام ادب کے ساتھ سن رہے تھے کہ امیر المومنین کا پیغام۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اتنی آیت لکھ کر بھیج دی کہ مومن سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم نے اگر نظر کتراتے ہوئے نیچے نظر کر کے بھی اگر دیکھ لیا نا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ذرا برابر نظر ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ ہمارا تو علاج آ گیا،
ان کی ہدایت کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی تھی. آج ہمارا سارا قرآن ہمیں کافی نہیں ہے، اس لیے ہم جانوروں کو پیشاب پینے والوں کے سامنے جا کر کھڑے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرو، ہمیں فیصلہ دے دو، ہمیں انصاف دے دو. کیا قرآن آپ کے لیے ناکافی ہے؟ کہ آپ غیروں سے جا کر فیصلے کروا رہے ہو، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور ہماری وجہ سے قرآن بدنام ہو رہا ہے، جبکہ وہ لوگ قرآن پڑھ کر فیصلے کرتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے سپریم کورٹ کو یہی نہیں. ہمارا سپریم کورٹ اللہ کا قرآن، ایک آیت پڑھ کر سنائی، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، نکلے صحابہ کرام چلو. جب وہاں سے گزرے بالکل قریب تھا کہ لڑکیاں چاروں طرف سے راستے کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور بن ٹھن کر تیار ہو کر آئی کہ کسی کی نظر پڑ جائے اس کا ایمان خراب ہو جائے. تیز گھوڑے دوڑانے لگے تو قریب آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لشکر نکل رہا ہے. تو یہودیوں کا جو بڑا تھا نا، اس نے لڑکیوں کا کہ اپنے کپڑے پورے اتار کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ پورے برہنہ اور بے لباس ہو کر کھڑے ہو جاؤ. بے لباس ہو کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کا لشکر نکل گیا آگے. لڑکیوں نے کپڑے پہن لیے اور پیچھے دوڑے. کہا یہ تو بتاؤ کہ تم زمین کے انسان ہو کہ آسمان کے فرشتے ہو، کہ تم نے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا اور ہمیں کا جہنمی بنا کر جا رہے ہو. ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، ہمیں بھی جنتی بناؤ. لیکن تعجب کی بات تو مفسرین حضرات نے یہاں لکھی ہے کہ انسان تو انسان، صحابہ کرام تو صحابہ کرام، ان کے جو جانور تھے نا، جو لشکر کے جو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، قسم خدا کی ان کی بھی نظریں نیچی تھی. اللہ، یہ اثر تھا قرآن کا ان کے اوپر. کیونکہ حضرت عمر نے پیغام سنا تو اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی تھی. تو یہ سب نوجوان تھے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کی ہے، تب جا کر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. ہمارا ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، ظالم ہمارے سر پر حکومت کرے. تو آپ تاریخ پڑھیے، عیاشی پر اتر آئے نا. آخر دور میں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ بادشاہ رمضان میں اپنے خادموں کو کہا کرتا کہ میرے لیے سحری کا وقت نکال کر رکھنا. جیسا ہم کہتے کھانا بچا لینا بھائی، کہتا کہ سحری کا وقت نکال کر رکھنا. میں 10 بجے اٹھوں گا، 11 بجے تب میں سحری کروں گا. میرے باپ کا راج چلتا ہے، اللہ تھوڑی چلنے دے گا. میرے قانون میں مداخلت کرو گے، اسلام کی مذاق کرو گے، تو اللہ نے پھر وہ انجام کر کے دکھایا کہ اس کے 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے پاؤں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. قانون سے مذاق مت کرو، اسلام سے مذاق مت کرو. اللہ پاک کو انجام دکھائے گی، نسل یاد کرے گی. اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. سدھرنا چاہے تو کوئی مشکل ترین مرحلہ نہیں. جب بندہ سدھرتا ہے، اپنے آپ پر محنتیں کرتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے. اللہ پاک وہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا مجھے کیا درجہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں مسلمان بنے، لیکن اسلام کی شان، اسلام کی آن، اسلام کی بان بن کر رہے. اللہ کو اتنا پیار ہو گیا حضرت ابوبکر سے، اتنا پیار ہو گیا کہ ایک دن جبرائیل امین آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو ٹاٹ ہوتی نا، ٹاٹ، وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تھے. تو اللہ کے رسول دیکھ کر گھبرا گئے کہ جبرائیل تجھے کہاں سے غریبی آ گئی. جو ہم چٹائی بچھاتے ہیں نا، وہ چٹائی اس طریقے کا لباس پہن کر آئے. اللہ کے رسول کو جبرائیل تجھے کہاں سے غریبی آ گئی کہ تو ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام علیہ کیا، اور آج سارے جنت کے فرشتوں کا لباس یہی ہے. وجہ آپ کو پتا نہیں؟ نہیں. ذرا ابوبکر کا حال تو پوچھ لو. اللہ کے رسول گھبرا گئے، فوراً اٹھے، کہا چلو چلتے ہیں. ہو سکتا تھا حضرت ابوبکر کو بلا لیتے کہ بلا لو ان کو، لیکن نہیں، اللہ کے رسول گئے. یہ ہمدردی تھی اللہ کے رسول کو صحابہ سے. فوراً اٹھے، جبرائیل ساتھ تھے. گئے تو دیکھا تو ابوبکر ٹاٹ کا لباس پہن کر گھر میں بیٹھے. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. ابوبکر تم مجھے بولتے، میں میرے کپڑے آپ کو دلائے دیتا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ٹاٹ کا لباس پہن کر گھر میں بیٹھا ہوں. اگر باہر نکلو تو لوگ مذاق اڑائیں گے، میری نہیں اسلام کی مذاق اڑائیں گے کہ ابوبکر مذہب بدل کر ادھر گیا تو اس کے پاس پہننے کا کپڑا بھی نہیں، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں.
جبریل ساتھ میں ہے؟ اللہ کے رسول اللہ نے پوچھا ہے ابو بکر سے پوچھ لو کہ ابو بکر اس حال میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے اس حال میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ ابو بکر کی وہ ادا اللہ کو وہ پسند آ گئی کہ ابو بکر نے زمین پر فرش پر ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے عرش پر سارے فرشتوں کو لباس کرے، ابو بکر کی صفت اختیار کر۔ اللہ تو بات دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو انسان بنانا اور نوجوانی کو سنبھالنا۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی نا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا پیار آئے گا، اللہ سے بات چیت کرنے لگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھا بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور بڑبڑ کر رہا ہے۔ وہ اب دیہاتی ہے، جنگل میں رہنے والا، وہ جب اللہ سے اس کو محبت ہو گئی ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے ایک مرتبہ نظر تو آ جا، میں تیرے سر میں کنگھی کروں گا، میں تیرے کپڑے دھو کر دوں گا، میں تیرے سر میں تیل لگا لوں گا، میں تیرے پاؤں دباؤں گا، میں تیرا سر دباؤں گا، اللہ تیری خدمت کروں گا۔ حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، میرا اللہ یہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب بیچارے جنگل میں چروا، اسے کیا پتا ہے یہ سب چیزوں کا، وہ تو محبت پہ بات کر رہا تھا اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور کا تماچا رسید کیا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے یا موسیٰ وصل کردن آمدی نے فصل کردن آمدی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ تو مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، میں سن رہا تھا اس کی باتوں کو، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی، بھلے وہ کچھ بھی کہہ رہا تھا لیکن مجھ سے تو پیار سے بات کر رہا تھا۔ اللہ تو نظر تو آ جا، میں تیرے سر میں کنگھی کروں گا، تیرے سر میں تیل لگا دوں گا، تیرے پاؤں دبا، محبت میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے تجھے میرے بندوں سے مجھ سے جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ مجھ سے ملانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو بہرحال اللہ سے جب پیار ہو جاتا ہے، اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ جوانی کا دور ہے، اس جوانی میں اگر ہم اللہ کو منواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ایک قدم ہم تو چلے، 10 قدم اللہ کی رحمت استقبال کرے گی۔ ہمارا کام اتنا ہے آگے بڑھنا، محنتیں کرنا، کوشش کرنا، کوئی بھی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی اہمیت کو دل میں بٹھا دینا۔ میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ چھوٹا سا عمل ہے، بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ قیامت کے میدان میں کہے گا ایک نیکی لے کر آجا، میں جنت میں داخل کر دوں گا، ایک لے کر آجا، اور اس کی جگہ پر اگر 1 کروڑ نیکی ہم کو ملے تو کیسا رہے گا بھائی؟ 3 سیکنڈ کا عمل ہے، کتنا ہے؟ میں نے وقت دیکھ لیا ہے پڑھ کر، صرف 3 سیکنڈ کا عمل ہے، اور نیکیاں کتنی ہے پتہ ہے؟ اگر رمضان کے علاوہ پڑھو گے تو 20 لاکھ نیکیاں ہیں، اور رمضان میں پڑھو گے تو 14 کروڑ نیکی ہے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ 3 سیکنڈ۔ میں تھوڑا اطمینان سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو اپنی زبان سے، وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعد میں مولانا سے لکھوا لینا یا یاد کر لینا بیٹھ کر، اتنا بہترین عمل ہے، اس نے حساب لگایا بیٹھ کر اس کا، تو انہیں دل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تو کیا دینے بیٹھا ہوا ہے، کتنا اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے۔ 20 لاکھ نیکیاں کس کو کہتے ہیں؟ وہ رمضان کے علاوہ پڑھو گے، اور ابھی رمضان کا موقع ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو گے، ایک مرتبہ پڑھو گے تو 14 کروڑ نیکی آپ کے نام اعمال میں آ گئے۔ آپ کو پتا بھی نہیں کہ اتنی نیکیاں میں نے کما لیا ہے نا، آسان عمل ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو جو نوجوانی میں اللہ سے پیار اور محبت کرتا ہے، ہر عمل کو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے تو، آج کے تو ٹھیک ہے،
پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ، نوجوان کی ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا محمد شاہ مکران. وہ 22 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا. اپنے وقت کا بڑا نیک تھا، شکار کا بڑا شوقین تھا. ایک دن شکار کے لیے نکل گیا تو اس کی جو سپاہی تھے وہ سپاہیوں سے بچھڑ گیا، وہ اکیلا ہو گیا، سپاہی پیچھے رہ گئے، ادھر ادھر ہو گئے. اس کی سپاہیوں نے ایک حرکت کی کہ گائے نظر آئی تو گائے کو پکڑ لیا، ذبح کیا اور بھون کر کھا گئے. تو بیچاری ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ تل ملانے لگی کہ یہ گائے تو میری تھی، تم نے کس کو پوچھ کر یہ کام کیا؟ میری زندگی کا، میری روزی روٹی کا ذریعہ یہی تھی، میں اس کا دودھ نکال کر فروخت کرتی اور میرا کھانا پینا اسی پر چلتا تھا. تم نے میرے ساتھ ظلم کیا. کہا مجھے اس گائے کی قیمت دے دو ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. تو سپاہی نے کہا جا، جیسا آج کل ہوتا ہے نا. اب وہ کسی بیچاری رو رہی تھی. کوئی ایک آدمی نے دیکھا کہ کیوں رو رہی ہے بڑھیا؟ کہا میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. کہا دیکھ بادشاہ بڑا نیک آدمی، وہ تجھے انصاف دے گا. کہا اس سے مل لے. کہا یہ تھوڑی مجھے وہاں تک پہنچنے دیں گے اس کے سپاہی. کہا ایک راستہ بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ 2 دن کے بعد بادشاہ کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے. وہ بڑا نیک نوجوان بادشاہ ہے، یہاں سے گزرنے والا. تو یہی پل ہے، اسی پل کے اوپر کھڑے رہنا. 2 دن تک بیچاری انتظار کرتے رہے. 2 دن کے بعد آیا بادشاہ پورے قافلے کے ساتھ. تو بوڑھی نے کہا کہ رک جا. تو کہا کیا بوڑھی کیا کام ہے؟ تو اس نے ایک جملہ استعمال کیا، بڑا عجیب جملہ استعمال کیا. اس نے یہ کہا کہ اس پل پر فیصلہ کرنا ہے یا پل صراط پر فیصلہ کرنا ہے؟ کیا کہا؟ اس پل پر فیصلہ کرنا ہے یا پل صراط پر فیصلہ کرنا ہے؟ تو گھبرا گیا، کانپنے لگا، اپنے سواری سے نیچے اترا. میری ماں کیا ہوا؟ وہ تو بتا. میں پل صراط پر فیصلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا فیصلہ یہی ہو جائے، جو سزا دینی دے، لیکن مجھ سے غلطی کیا وہ تو بتا. اس نے کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی کہ میری گائے کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے اور مجھے اس کو اجرت نہیں دے رہے. میری زندگی کا سایہ سہارا یہی تھا، میں اکیلی، میرا کوئی سہارا نہیں. بادشاہ نے اسی جگہ پر آرڈر کر دیا کہ اس کو ایک گائے کی جگہ پر 80 گائے کی رقم دی جائے اور اس کے گھر پر پہنچائی جائے اور یہ بیٹھ کر اطمینان سے گائے. اور ایک آدمی کو نگراں بنایا کہ اس کی ذمہ داری تمہاری، اس کو کھانا کھلانا، اس کا دھیان رکھنا. اس کے بعد سے باضابطہ اس نے لکھوا دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ قیامت کے میدان میں تجھ سے نہیں پوچھوں گی، نہ پل صراط پر تجھے روکوں گی. اور بادشاہ نے پھر وصیت نامہ کی، لکھا کہ اس خط کو میرے کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دینا تاکہ اللہ کو بتا دوں کہ اللہ میں نے ناانصافی نہیں کی. نوجوان تھا بادشاہ. سب کچھ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن کرنے والا انسان چاہیے. ہمارا جو موسم ہے نوجوانی کا، گرم موسم ہے، خون گرم ہے، دوڑتا ہے، عبادتوں سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں. اس وقت میں نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً ولی بن جاؤ، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز سے بغاوت نہ کریں. اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کو منوانے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. لیکن نوجوانے میں یہ ایک آنسو ٹپکائے گا نا تو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہے. کہ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. خوش نمائے منالے شبہائے تو، ذوق ہائے دارم بزاری ہائے تو. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندو تمہیں بھی شوق ہے، میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے. کہ اللہ کو کیا چیز کا شوق ہوگا؟ میرے اللہ کو ایک چیز کا بہت شوق ہے. خوش نمائے منالے شبہائے تو، اندھیری رات میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑا، عاجزی کر. ذوق ہائے دارم بزاری ہائے تو اللہ کے سامنے ہائے کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، عاجزی کرے گا، اللہ کو منوائے گا. اور اس وقت میں تیرے آنسو جو آنکھوں سے ٹپکیں گے نا رخسار کے اوپر، ان آنسوؤں کو دیکھنے کا میرے اللہ کو بہت شوق ہے. اللہ، اور بڑے پیار سے اللہ دیکھتا ہے. اور جس کے چہرے پر اللہ کی پیار کی نظر پڑ جائے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اور چہرہ رئیس الاعضاء ہے، تو جب چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے تو باقی اعضاء تو اللہ ایسا ہی جنت میں داخل کرے گا. ایسا تو نہیں کہ چہرے کو جنت میں اور باقی اعضاء کو جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا، جب اللہ کے سامنے روتے تھے نا، جو آنسو نکلتے تھے تو آنسو کو جمع کر کے اپنے چہرے پر لگاتے تھے. اللہ مجھے پتا ہے کہ یہ آنسو میں وہ طاقت ہے جو جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے.
میرا چہرہ تو جہنم میں نہیں جلے گا، تو چہرے کے صدقے میں میرا بدن بچ جائے گا. تو اللہ سے ایسا پیار کرے، محبت کرے، اور ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. گناہوں کے دروازے بہت کھلے ہیں آج کے دور میں میرے دوست، بہت زیادہ کھلے. آپ جتنے چاہتے ہیں اس سے 100 درجے زیادہ آگے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اپنے آپ کو بچانا ایسے دور میں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو مل جائے. اور یہ بات ہر کسی کو ملتی بھی نہیں. اللہ کے توفیق کے بغیر اللہ دیتا بھی، بغیر مانگے اللہ دیتا بھی نہیں. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم کو اس کے پیچھے لگنا پڑے گا. اللہ دے دے تو اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گا کہ بندے نیک کیوں نہیں بنا؟ اس نے زندگی میں کبھی ایک بار مصیبت میں آ کر دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک بنا دے. بھلے دعا کی تھی، دعا کر کے چھوٹا ہو گیا، اس نے کبھی بھی نیک بننے کی کوشش نہیں کری. اب اللہ پوچھیں گے تو نیک کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اللہ میں نے دعا تو کی تھی زندگی میں. اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے کی تھی، یعنی اس کا دیکھو نام عمل کا دیکھا، ہاں اس میں لکھا ہے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک بنا دے. کہ تو نے کہا تھا نیک بنانے؟ کہا میں نے کہا تھا. کہ جا اسی پر تیری مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ میرا خدا کتنا پیارا ہے میرے دوست، کتنا کریم خدا ہے. ہم نہیں سمجھتے، آج تک ہم نے اس کی وحدانیت کو، اس کی غفاریت کو، اس کی کریمی کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں. وہ تو بہانے بہانے سے معاف کر دیتا ہے نا بندے. اس لیے ہمارا جو دور چل رہا ہے، چاہے بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، سب کو سمجھا اللہ سے پیار. اللہ سے یہ دل ہے نا، کسی نہ کسی پر مرتا ہے، بغیر مرے رہتا نہیں ہے. تو اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو. اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگہ ہی مت دو کہ کوئی اور گھس جائے اور ہماری زندگی برباد ہو جائے. اللہ پاک ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہدایت کے راستے پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار. اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ جو رمضان کے ایام بچیں اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہماری نمازوں کو قبول فرما. ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما. ہمارے تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے مولا کریم مقدمات سے بری فرما. اے اللہ ہمیں جو مقروض ہے اس کے قرض کیا اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال کی مدد فرما. بے مزدور کو مزدوری عطا فرما. بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.